خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ رمضان المبارک میں اللہ پاک جنت کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اب جو رمضان مبارک میں جو شخص کو مرد عورت فوت ہوتا ہے تو وہ پھر اب کہاں جائے گا؟ جہنم کے دروازے تو بند ہے، اس کو تو پھر سیدھا جنت میں جانا پڑے گا کیونکہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے بعض ایسی اموات ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت فرمائی، یعنی جمعرات کی شب جمعہ کو یا جمعے کے دن اس طرح مسجد نبی کے اندر موت آنا، جنت البقیع کے اندر دفن ہونا یا حرم کے اندر بیت اللہ شریف میں موت کا آنا، تو ایسے ہی رمضان مبارک کے اندر موت کا آنا، اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد حدیث میں اس بارے میں فضیلت فرمائی ہے کہ ان کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ باقی رہ گیا معاملہ جو حساب کتاب کا ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں نیک آدمی فوت ہو۔ اب جیسے روزے کی حالت میں بھی آدمی کو فوت ہو گیا نا، اس پر بھی ہے کہ اس کا عذاب قبر نہیں ہوگا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ رمضان مبارک میں نیک آدمی فوت ہو، گنہگار بھی فوت ہو سکتا ہے جو اعلان نافرمانیاں کرنے والا، سود کھانے والا، رشوت کھانے والا اور بدکاریاں کرنے والا اور حرام خوریاں کرنے والا، ساری دنیا اس کو جانتی ہے کہ یہ بہت بدکار آدمی ہے، بہت گنہگار آدمی ہے، لوگوں کی زمینیں کھا گئے، بہنوں کی وراثت کا مال کھا گئے اور اس طرح بے شمار اس نے حرام طریقے سے مال حاصل کیا اور کھایا ہے، وہ فوت ہو گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ اب یہ آدمی سیدھا جنت میں جائے گا، حالانکہ یہ حقوق العباد اس کے ذمہ ہے، حقوق اللہ اس کے ذمہ ہے، تو اس کی جو پوچھ گچھ ہونی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ اس لیے جو حدیث میں آیا جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب مفہوم یہی ہے کہ اللہ پاک ان دنوں میں یعنی رمضان مبارک میں اللہ اپنے بندوں کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں جو سبب اور ذریعہ جنت میں جانے کا ہوتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا مطلب بھی یہی ہے، مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو ایسے اعمال سے محفوظ فرماتے ہیں جو سبب و ذریعہ جہنم میں جانے کا ہوتا ہے۔ تو یہ فضیلت ضرور ہے، لیکن ہمیں اس چیز سے بھی جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بہنوں کا حق کھا کے، سود کا لین دین کر کے، رشوتیں ساری زندگی کھا کے، حرام خوریاں ساری زندگی کر کے، نماز ایک بھی نہ پڑھی، روزہ ایک بھی نہ رکھا، وہ رمضان میں فوت ہو گیا سیدھا جنت میں جائے گا، تو اس سے کوئی عذاب قبر نہیں ہوگا۔ فضیلت اپنی جگہ ہے، حساب کتاب اپنی جگہ ہے، اس لیے ہمیں جو ہے نا ہمیں جو توجہ دینی چاہیے اعمال کی طرف، ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے اعمال کی کہ ہمارے جو ہے نا اللہ کے احکامات جو ہمارے ذمہ ہیں اور جن کو ہم نے حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں آسانیاں کی طرف اور ایسی توجہ کرنی چاہیے کہ چلو یہ رمضان میں جو مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہمیں اعمال کی طرف فکر کرنی چاہیے، جس کا ہمیں حکم ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے، اللہ کی رحمت خاصہ سے یہ امید ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، جتنا بھی گنہگار ہو اللہ معاف کرے۔ میں اللہ ہم کیوں ایسے اس کے بارے میں کہیں کہ اللہ اس کو معاف نہ کرے؟ ضرور اللہ معاف کرے، اللہ کا بندہ ہے، اس نے حکم توڑا تو اللہ کا توڑا، میرا آپ کا تو نہیں توڑا، ہم امید کرتے ہیں اللہ پاک اس کی معافی کر دے، لیکن ہمیں اس سے بالکل بے پرواہ ہو کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے اعمال کو، احکامات کو پورا کرنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اور ہر اس چیز سے جسے اللہ نے منع کیا اس سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ اس چیز کا ہمیں حکم ہے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی